کتاب نگری لایا ایک نیا سلسلہ۔ اسلام میں جادو کی حیثیت اور آج کے مسلمان کا موجودہ طرز عمل۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے جادو کی علامات اور ان کا علاج۔ سحر یعنی جادو۔ جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، حقیقت سے پھیر دینا، باطل کو حق کی طرف موڑنا۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جو موکل کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کام میں شیطان کی مدد لی جاتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے شیطان کی مدد لی جائے وہ درست اور نفع بخش کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو کا تعلق ہر اس کام سے ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، یعنی اس کام کی وجہ معلوم نہ ہو۔ آج کل کے جدید دور میں بھی جادو ایک طلسم کی طرح عوام کے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ ہر دوسرا بندہ یہی شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، یہ سوچے سمجھے بنا کہ جادو کی مخصوص علامات ہوتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جادو کا شکار ہے بھی یا نہیں۔ لیکن ہم لوگ بس شک کی بنا پر کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے مختلف پیروں فقیروں کے پاس چکر لگانے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ حضرات ہم سے ایسے طریقے سے بات نکلواتے ہیں کہ ہم ان کے علم پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ وہ ہم سے ہمارا اور ہماری والدہ کا نام پوچھتے ہیں اور ہم آدھی سے زیادہ اپنی گھر کی اور اپنی ذاتی زندگی کی معلومات ان کو فراہم کر دیتے ہیں۔ پھر یہی لوگ اس معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ہم پر دھاک بٹھا دیتے ہیں کہ ان کو ہمارے گھر اور ہماری زندگی میں موجود مشکلات کا علم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم پر جادو ہی ہوا ہو۔ بعض اوقات کچھ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جادو کی کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں جو کہ صرف جادو کے مریض میں ہی پائی جاتی ہیں۔ کچھ علامات نفسیاتی بھی ہوتی ہیں جیسے وہم کرنا وغیرہ، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ جس کو وہم کی عادت ہو وہ جادو کا مریض ہو۔ جادو کی علامات کچھ ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ پوشیدہ۔ جادو کی ظاہری علامات میں جیسے دورہ پڑنا اور جن یا جنات کا حاضر ہونا شامل ہے۔ خون کے چھینٹے گرنا۔ جادو کے مریض پر بیٹھے بٹھائے خون کے چھینٹے گرنے لگ جاتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ خون کدھر سے آ رہا ہے۔ کھانے کے اندر سے خون نکلنا اور سوئیاں نکلنا۔ جس شخص پر جادو ہوا ہو اس کے کھانے میں سے اکثر خون یا کپڑے سینے والی سوئیاں نکل آتی ہیں۔ کپڑوں کا کٹ جانا، یہ بھی جادو کی بہت بڑی علامت ہے۔ جادو کے مریض کے کپڑے نئے پرانے الماری میں رکھے ہوئے کپڑے بھی خود بخود کٹ جاتے ہیں۔ بلا وجہ غصہ آنا۔ جادو کے مریض کو بلا وجہ بیٹھے بٹھائے غصہ آ جاتا ہے۔ اس علامت کا تعلق نفسیات سے بھی ہے اور ڈپریشن سے بھی۔ ضروری نہیں کہ جس کو بلا وجہ غصہ آتا ہو جادو کا ہی مریض ہو۔ اکثر اوقات انسان کو گھر کی کوئی پریشانی یا کسی اور وجہ سے بھی غصہ آ سکتا ہے، لیکن جس میں جادو کی دوسری علامت موجود ہو اس میں یہ والی علامت بھی لازمی پائی جاتی ہے۔ گھر میں سے پتلے یا انڈے ملنا۔ جادو کے مریض کو اپنے گھر میں سے اکثر پتلے یا پھر انڈے ملتے رہتے ہیں، یعنی وہ تلاش کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے تو مل کوئی چیز جاتی ہے جس میں انڈے، سوئیاں اور پتلے شامل ہیں۔ برے خواب آنا۔ جادو کے مریض کو مسلسل برے خواب آتے ہیں۔ خواب میں سانپ، شیر، بلی، کتا، بیل وغیرہ دیکھنا کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر خواب میں کتا یا سانپ کاٹ لے تو مریض کو بیماری لگ جاتی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ گھر سے خوشبو یا بدبو کا آنا۔ جادو کے مریض کو اپنے گھر سے یک دم خوشبو یا بدبو محسوس ہونے لگ جاتی ہے، لیکن گھر کے دوسرے افراد کو محسوس نہیں ہوتی۔ خود سے بدبو آنا۔ متاثرہ شخص کو خود سے بھی گھن محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے بہت ہی بری بدبو آ رہی ہے۔
لیکن دوسرے افراد کو یہ محسوس نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ وہم کرنا، اس علامت کا تعلق بھی نفسیات سے ہے۔ ضروری نہیں جو زیادہ وہم کرتا ہو اس پر جادو ہی ہوا ہو۔ جادو کا مریض بہت زیادہ وہم کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وسوسے آنا، متاثرہ شخص کے ذہن میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وسوسے شیطان بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے، جس سے انسان مسلسل الٹی سیدھی سوچیں خدا کی ذات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ نماز اور قرآن میں دل نہ لگنا، جادو کے مریض کا نماز اور قرآن میں دل ہی نہیں لگتا۔ وہ جب بھی نماز اور قرآن پڑھتا ہے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جو ہی وہ قرآن اور نماز چھوڑتا ہے تو اس کو سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ وہ نماز اور قرآن سے دور بھاگتا ہے۔ اس کے نماز اور قرآن پڑھنا مشکل ترین کاموں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر جادو کے مریض کا دل نماز سے، قرآن سے اچاٹ نہ کیا جائے تو اللہ کے کلام اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس پر جادو کے اثرات اثر نہیں کرتے۔ اس لیے جادوگر سب سے پہلا کام متعلقہ آدمی کا دل نماز قرآن سے اچاٹ کرتے ہیں۔ رپورٹس کلیئر ہونے کے باوجود بھی بیمار رہنا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیکل سارا کلیئر ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں کوئی بیماری محسوس ہوتی ہے، تو کبھی کچھ ہو گیا تو کبھی کچھ ہو گیا۔ یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر آنے کے باوجود آپ بیمار رہیں، یہ بھی جادو کی بہت بڑی علامت ہے۔ جسم پر کٹ لگ جانا بھی جادو کی علامات میں سے ایک ہے۔ بیٹھے بٹھائے جسم کے کسی بھی حصے پر کٹ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے متاثرہ شخص پر جادو کیا گیا ہے۔ کسی خاص وقت میں طبیعت کا خراب ہو جانا، پورا دن یا پوری رات ٹھیک رہنے کے بعد کسی خاص وقت میں سر میں درد یا کوئی اور تکلیف شروع ہو جانا بھی جادو کی علامات میں سے ایک ہے۔ یہ جادو کی علامات میں سے کچھ ایک علامتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ اگر متاثرہ شخص کو ان علامات میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے یا ساری پائی جائیں تو وہ سمجھ لے اس پر جادو ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چلیں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم پر جادو ہوا ہے، مگر اس کا توڑ کیسے کروائیں؟ کس طرح جادو کے مریض کا علاج کروائیں؟ کون سا عامل سچا ہے؟ کیونکہ آج کل جگہ جگہ کوئی نہ کوئی ایسا عامل ضرور بیٹھا ہوتا ہے جس نے یہ بورڈ لگایا ہوتا ہے اپنی تمام خواہشیں پوری کروائیں، محبوب کو اپنی مٹھی میں کریں وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر کسی بھی توڑ کروانے والے کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے والدہ کا نام معلوم کرتا ہے، پھر موکلوں کو نذرانے کے طور پر بھاری رقم وصول کی جاتی ہیں، دالیں گوشت الگ سے لیا جاتا ہے، یعنی جس حد تک کسی کو لوٹا جا سکتا ہے لوٹ لیا جائے، اور مسئلہ انسان کا پھر بھی حل نہیں ہوتا۔ بہتر ہے انسان اپنا علاج خود کرے۔ انسان کا خود سے بڑا کوئی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن و سنت کے ذریعے اپنا علاج کرے، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو آپ نے قرآن سے ہی مدد لی تھی۔ اگر کسی شخص کو برا خواب آتا ہے یا خواب میں پیچھے کتے، بلیاں، شیر وغیرہ دیکھتا ہے، یا بد گلیاں، یا خود کو پانی میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے خواب کا اثر زائل کرے۔ جادو کے خواب کا اثر زائل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من شر الشیطان پڑھ کر اپنے بائیں کندھے پر پھونکا جائے۔ سورۃ الناس اور سورہ فلق کا ورد کثرت سے کرے، تہجد قائم کرے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ مزید جادو کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور کامنٹ میں جا کر بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے۔